کیا ماہ سفر میں شادی یا نکاح نہ کرنے کی کوئی صریح دلیل؟ دیکھیں، یہ جاہل لوگوں کا ایک نظریہ ہے بالکل سفر کے مہینے میں کہ وہ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے. حالانکہ شرعی طور پہ سفر کے مہینے میں شادی ممنوع نہیں ہے. بالکل خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی سے اللہ عنہ. وہ سفر کے مہینے میں ہوئی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں شادی فرمائی ہے تو پھر یہ منع کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ منع نہیں ہے. یہ بالکل جو ہے نا غلط ہے کہ لوگ اس مہینے میں جو ہے نا وہ شادی نہیں کرتے اور شادی بیاہ کی تقریب کو سفر کے مہینے کے بعد وہ لے جاتے ہیں. بالکل اور اس کے پیچھے نظریہ ان کا کیا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں شادی کرنا یا اس طرح کا کوئی بھی اچھا کام کرنا یا کوئی خوشی کا کام کرنا یا کوئی تقریب جو ہے نا منعقد کرنا وہ برکت سے خالی ہوگی. تو یہ زمانہ جاہلیت کا ایک نظریہ ہے جو آج تک مسلمانوں میں باقی ہے. کسب کیا قرآن و حدیث میں کہیں بھی ماہ سفر کو لے کر بدسکونی کی تصدیق ملتی ہے؟ اگر نہیں ملتی، لوگ اس پر یقین کیوں رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ماہ سفر ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، یہ سب اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں. یہ حدیث میں سفر کو جو ہے نا وہ منحوس کہنا، یہ بالکل اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نہیں، حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ حدیث میں اس کے اپوزٹ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے. لا عدوى ولا طیرۃ، اور یہ بدشگونی لینا یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے. انسان کو بدشگونی بھی نہیں لینی چاہیے. اسی طرح ولا حامۃ، اور یہ الو کا بولنا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. جیسا جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے کہ اگر الو کی آواز سن لیتے تو سفر کرنا وہ چاہ رہے ہوتے تو وہ سفر اپنا بند کر دیتے تھے کہ یہ جو ہے نا الو کی آواز ہم نے سنی ہے تو یہ کوئی جو ہے نا منحوس آواز ہے تو ہم سفر نہیں کرتے. تو اسی طرح اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آخر پہ فرمایا ولا سفرا. یہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اس مہینے کو خیر و برکت سے خالی جو ہے نا وہ جاننا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب دیکھیں، حدیث تو یہ ہے. اب لوگ اس کو کیوں منحوس سمجھتے ہیں؟ بالکل جو ہے نا یہ جاہلیت ہے. یہ عقیدہ جو ہے نا زمانہ جاہلیت سے چلا رہا ہے، اور آج تک جن لوگوں میں یہ عقیدہ موجود ہے تو گویا یہ جاہلیت ہے، دین اسلام کا شعور نہیں ہے. اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنتا ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، اور پھر بھی وہ سفر کو منحوس سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر منحوس نہیں ہے، وہ خود منحوس ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل نہیں کر رہا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف اس نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے.